پھر ہم الگ سے پیسہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پرائیویٹ سکولز کو پے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ المیہ ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. دوسری چیز، پرائیویٹ سکولز میں بچہ بھیجنے کے لیے آپ کے ذہن میں چند چیزیں ہوتی ہیں. معیار تعلیم اچھا ہوگا، نصاب اچھا ہوگا، ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے، باصلاحیت زیادہ ہوں گے، ٹرینڈ زیادہ ہوں گے. سب سے بڑی چیز، جس ایک عجیب سی سطحی چیز ہے جس میں ہمارے والدین پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہے کہ ان کو انگلش بولنا آ جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کے بچے کے لیے انگلش سمجھنا ضروری ہے، انگلش میں لکھا سمجھنا ضروری ہے. ایسے تمام ممالک جہاں پر کوئی نہ کوئی گوری قوم غلامی کے 100 سال ہمارے سر پہ مسلط کر کے گزری ہے، وہاں پر فرینچ، پورچوگیز اور انگلش یہ زبانیں سیکنڈ جو ہے وہ آفیشیل لینگویج کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. مجبوری ہے. بہت سے آپ کے آفیشیل ڈاکیومنٹس، آپ کے آئین جو ہیں وہ انگریزی میں اور اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، ترجمے میں اپنی زبان ملتی. یہ سب سمجھنے کے باوجود یہ کیوں ضروری ہے کہ اچھا اسکول وہ ہے جہاں اچھی انگریزی بولی جاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا. میرے حساب سے یہ ضروری نہیں ہے. میرے حساب سے تو پھر روسی زبان میں لکھا ہوا وہ بہت سارا لٹریچر بھی آپ کے بچے کو پڑھنا چاہیے جو وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا اگر اس نے روسی زبان نہ سمجھی. انگریزی سے کہیں زیادہ بہت اچھی ریسرچ جرمن لینگویج میں ہو رہی ہے ناظرین، فرینچ لینگویج میں ہو رہی ہے اور رشین لینگویج میں ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز ہیں، ان کی بہت ساری ایسی کتابیں ان زبانوں میں لکھی گئی ہیں جن سے ہمارا کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے. اور چائنا میں بہت کام ہو رہا ہے. چائنا اپنی زبان کو لے کے دنیا میں بہت آگے نکل گیا. ناظرین، اس بنیاد پر اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول بھیجنا اب ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں تھا. دوسری چیز، ایفیشنسی کو لے کر بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، زیادہ تر پرائیویٹ سکول ایسے ہیں، اور میں نے جو آبزرویشن کی ہے، میں نے پاکستان کے ٹاپ 20 جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے اساتذہ کرام، وہاں بچے بھیجنے والے والدین، اور وہاں 8ویں کلاس او لیولز یا اے لیولز کے بچوں سے بات چیت کر کے دیکھا ہے. میں آپ کو دعوے سے بتا سکتی ہوں کہ چند برانچز جو کہ پوش ایریاز میں یہ لوگ مینٹین کرتے ہیں، ان سے ہٹ کر کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح ایک پروفیشنل، ایک ایکٹیو اور اچھی انگریزی بولنے والی، اچھا کمیونیکیٹ کرنے والی پازیٹیو شخصیت کوآرڈینیٹرز ملیں گی. لیکن اساتذہ کرام میں آپ کو اکثریت ایسی ملے گی ناظرین جن کی اردو بھی ہلی ہوئی ہے، اور ان کی تشریح، جب اردو کے شعر کی تشریح آتی ہے تو ان کی املا کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بولنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اور انگریزی میں بھی یہی معاملہ ہے ناظرین. چھوٹے چھوٹے نوٹس ہوتے ہیں. 7ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ چیپٹرز تیار کر رہا ہے، چیپٹرز 2 پیج پہ ختم ہو جاتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کو لے لیں، اور نیچے جو سوال ہے وہ 2 لائنوں پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچہ سرکاری بورڈ میں بیٹھے گا تو یہ میٹرک ٹاپ کر لے گا؟ نہیں. وہی 10% بچے اٹھاتے ہیں اور ان کو اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، جن پہ والدین پرائیویٹ سکول کی بھری ہوئی فیس دینے کے بعد ان بچوں کو یا تو خود شام میں ٹائم دیتے ہیں، یا پھر ان بچوں کو لے کر والدین بیٹھتے ہیں شام میں ان کو ٹیوٹر رکھ کے دیتے ہیں. ایسے 10% بچے جو ہیں وہ سکول کے بھی فیورٹ بچے ہوتے ہیں. ناظرین، اب ہوا یہ ہے کہ آپ کے 4 ہائی کورٹس ان پرائیویٹ سکولوں کی ان تمام تر کوتاہیوں کو اگنور تو چلے ہم نے کر دیا، یہ تو ایک ہم نے بنیادی طور پہ اپنا ایک سمجھیں کہ حوالہ بنایا. لیکن فیس کیوں؟ اب اس دن ہم نے ایوریج نکالی بیٹھ کے کہ ایک والد جس نے اپنا بچہ ایک درمیانے درجے کے انگریزی سکول میں بھیجا پلے گروپ سے، اور اے لیولز تک پہنچنے تک کتنا فیس میں اضافہ ہوا؟ تو ناظرین 1500% کا اضافہ والدین اس وقت اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیٹھے ہیں. یعنی ایک بچی جو یا بچہ پلے گروپ میں سکول گیا تھا اور جو وہ فیس کا لیول تھا اور جو آج اے لیولز تک فیس ہے، وہ اتنا اضافہ ہو چکا ہے. اس اضافے کے پیچھے کیا کوئی بنیادی اصول ہے؟ کچھ معلوم نہیں. کیا کوئی قانون ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اچھا، ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ عجیب سا تضاد ہے. دیکھیں ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 25. آرٹیکل 25 ہمارا جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فری ایجوکیشن حاصل کرے. اور کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے، یہ ہمارا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے 1973 کے آئین میں. یہ 2014 میں
اسپیشلی انکلوڈ کیا گیا تھا، اور اس کی روح سے اسکول والے اتنی فیس تو کسی صورت لے ہی نہیں سکتے ناظرین، یہ اللیگل ہے، یہ آپ کے آئین کی خلاف ورزی میں ہے۔ دوسری چیز، پاکستان کے آئین کا ہی آرٹیکل ہے 184، اس کی شق نمبر ہے 3، اس کے مطابق اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جس میں کہ آپ کی عوام الناس متاثر ہو رہی ہو اور پھر بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں یا بنیادی حقوق جو ہے ان کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو ناظرین آپ کا آرٹیکل 184 شق نمبر 3 کے مطابق آپ کا سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے تمام پرائیویٹ اسکولوں پر یکمشت جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ ود امیجیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ امیجیٹ ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ لاگو ہو جاتا ہے، اور یا پھر جو تاریخ لکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ہوا کیا ہے؟ والدین احتجاج کر رہے ہیں، معیار تعلیم نیچے جا رہا ہے، بڑے اسکول بلڈنگز کو چھوڑ دیجئے، چھوٹے چھوٹی کوٹھیوں میں، چھوٹے چھوٹے چند مرلے کے گھروں میں بچوں کو 6-6 8-8 گھنٹے بند رکھ کر ان کو ای لرننگ کے نام پر جو ہے عجیب و غریب قسم کی تعلیم، عجیب و غریب اس لیے ناظرین کہ جو کتابوں میں نقشہ مل رہا ہے اس نقشے میں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور یہ میں یہاں اسکول کا نام نہیں لے سکتی، یہ 2 اسکولوں کا سلیبس میں دیکھ چکی ہوں۔ اس کے بعد بغیر ایڈٹ کیے، بغیر فلٹر کیے بہت رومانٹک لٹریچر 6 7ویں کلاس سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ماڈرنزم کے نام پہ یہ ماڈرنزم کہاں سے آ رہا ہے، یہ یقین کیجئے یہ چیز بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جہاں پہ 65% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، پھر میجورٹی آپ کے ایسے لوگوں کی ہے جو مڈل کلاس ہیں، اپر مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، یا پھر غریب ہیں، اور صرف 10% ایسے ہیں جو کہ امیر لوگوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اتنی فیس لے رہے ہیں ناظرین کہ ایک والد جو کہ مہینے کا 80 سے 90 ہزار کماتا ہے، اس کے گھر اگر 75,000 3 بچوں کی فیس کا بل آ جائے تو مجھے بتائیں گے پھر وہ اپنا مہینہ کہاں سے چلائے گا؟ اور اگر یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ باقی بھی مہنگائی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے گھر پہ، تو ایسے والدین پھر کیا کریں گے؟ اور ناظرین کچھ یقین کیجئے کہ کچھ ایسے اسکول ہیں کہ اگر ان کے فنڈز مختلف، آپ دیکھیں ان کا فی واؤچر اٹھائیں تو اس میں 15 سے 20 خانے ہوتے ہیں، یہ بل یہ بل یہ بل یہ بل، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو ایک 10 مرلے کی کوٹھی میں یہ اسکول ہے جس نے بہت بڑا کوئی فرینچائز کا نام لیا ہوا ہے، اس میں یہ 20 چیزیں ہوتی کہاں پہ ہیں؟ فنکشنز، اس کا آپ کو بل ڈالیں گے، اس کے بعد آپ کو جو سافٹ ویئر سکلز ہیں، اچھا سافٹ ویئر سکلز کے لیے آن لائن رجسٹریشن فری ہے ناظرین تمام اسکولوں کے لیے، یہ پوری دنیا میں فری ہے۔ پاکستان میں اسکول ماہانہ اس کا پیرنٹس سے 1000 سے 2000 چارج کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل اللیگل ہے۔ وہ ایک ایسی چیز کا آپ سے کیسے چارج کر سکتے ہیں جو کہ ان سے چارج نہیں ہو رہی؟ پھر اس کے بعد WWF ماحولیات اور وائلڈ لائف کو کام کرنے والا بہت اچھے نام کا ایک ادارہ ہے، اس کی ممبرشپ کچھ اسکولوں نے لے لی ہے، اور اسپیشلی اسلام آباد میں پیرنٹس کو تو اس چیز پہ بہت میرے خیال میں لوٹا گیا ہے کہ ممبرشپ اسکولوں نے لی ہے، اس ممبرشپ کے عوض وہ لوگ اب اس چیز کے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے اس فاؤنڈیشن کو دینے ہیں WWF کو، لیکن وہ پیسے جمع کیسے کریں گے؟ وہ پیسے بچوں کی فیس میں گرین فنڈ ڈالا جاتا ہے۔ وہ گرین فنڈ کیا ہوتا ہے؟ جہاں گملے آپ کے خشک ہوئے پڑے ہیں، سوئمنگ پول آپ کا خشک ہوا پڑا ہے، سال میں 2 دن آپ گرین ڈے یا انوائرمنٹ کا ڈے بناتے ہیں، وہاں پہ وہ بیچاری ٹیچرز جو کم تنخواہوں پہ کام کر رہی ہیں، لکھا ہوا آپ نے یہ ہے کہ ہم 40,000 پے کرتے ہیں، پے آپ 20,000 بھی نہیں کرتے، چھٹیوں کا پیسہ بیچاریوں کا الگ آپ کاٹتے ہیں، پھر ان کے بچہ۔ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی عرض کرتی چلوں ناظرین، کچھ اسکولوں میں ہائر ایڈمنسٹریشن میں بات چیت یہ چل رہی ہے کہ اگر آپ کی سپریم کورٹ اس چیز میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس سے بڑا ادارہ تو جسٹس کا ہمارے پاس ہے نہیں پاکستان میں، اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ گرمیوں کی فیس اسکولوں سے نہ چارج کروائیں بچوں کو، تو پھر وہ جو بیچ میں ان کا گیپ آئے گا نا بجٹ میں، فنڈ میں، بجٹ میں تو نہیں خیر، فنڈنگ میں جو فرق آئے گا وہ نکالا جائے گا
اسکول ٹیچرز پر کس طرح سے نکالا جائے گا، ان کا جو چائلڈ الاؤنس ہے وہ کم کیا جائے گا. یعنی ایک خاتون اگر کسی اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور 2 بچے بھی ان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے بچوں کی جو فی ویور ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا. وہ کیا کریں گے کہ اساتذہ سے بوجھ اٹھائیں گے اپنے اوپر لیے بغیر. وہاں جو اساتذہ والدین ہیں، جو اساتذہ بھی ہیں ہر برانچ میں، ان پر وہ بوجھ ڈال دیا جائے گا. میں اس کو انصاف کیا، میں اس کو انسانیت بھی کنسیڈر نہیں کرتی ناظرین. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک بے نام ان رجسٹرڈ چھوٹے سے چھوٹا اسکول بھی کسی گلی محلے میں کھول لیں، 1500 سے 2000 ایک بچے کی فیس لینا شروع کر دیں، اور مناسب سی آپ ایف اے بی اے پاس اگر بچیاں تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ بھی رکھ لیں تو بھی آپ کو لاکھوں ماہانہ منافع ہو جاتا ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے گا. لیکن ناظرین یہ کروڑوں کمانے کے باوجود، اربوں کمانے کے باوجود والدین کو یہ چند لاکھ معاف نہیں کر رہے. اب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے. دیکھیں جو سالانہ خرچہ او اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ان اسکولوں کو پے کرتے ہیں، وہ سالانہ خرچ میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے اس کے خرچ کے برابر یا کچھ کیسز میں اس سے زیادہ ہے. پھر ناظرین کمپیوٹر لیبس کیا یہ روزانہ یوز کراتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ناظرین آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد اس جو خدا نخواست اللہ معاف کرے جو وہاں پہ واقعہ ہوا تھا، جو وہاں پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے ایک سیکیورٹی فنڈ ایڈ کیا ہوا ہے. نمبر آف گارڈز اتنے ہیں، سی سی ٹی کیمراز لگوائے ہیں. ناظرین وہ ون ٹائم کا پرماننٹ خرچ ہے، یعنی سی سی ٹی کیمرہ ایک دفعہ لگتا ہے، کیا ہر مہینے وہ نئے سرے سے لگتا ہے، لیکن وہ بھی 1000 سے 2000 پر چائلڈ. اگر آپ اس چیز کا بھی خرچہ نکال کے دیکھیں تو ایک کلاس میں 5 سے 10 بچے جو ہیں ایوریج ان کی فیس لے کر ان کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. باقی جو 10-15 بچے یہ بٹھاتے ہیں اور ان سے ایکسٹرا چارج کرتے وہ بھی سمجھ نہیں آتی. اور پھر آگے دیکھیے کہ ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے جی پاکستان کی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی PEIRA. PEIRA میں جو فیصلہ لینے والی کمیٹی ہے جی، جو ان کا ڈائریکٹرز ہیں، ان میں اسکول مالکان بیٹھے ہیں، تو کیا وہ یہ فیصلے والدین کے حق میں ہونے دیں گے؟ دوسری چیز، اس اتھارٹی کے انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں، یعنی اس کے اپنے اندر مسئلے چل رہے ہیں. اس کے کچھ ایسے اس کے ملازمین ہیں جنہوں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے ریسنٹلی کچھ ہفتوں سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اندرونی طور پر بھی گھپلے ہو رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ فیصلے کو کسی خاص سمت میں لے کر جایا جائے. اس کے بعد ناظرین دیکھیے، اخلاقیات کو ایک طرف رکھیے. ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں قانونی طور پہ سمجھ لینا ضروری ہے. زندگی میں میرا ایک چیز پہ ہمیشہ یقین رہا ہے، آپ بیوقوف نہیں بن سکتے تب تک جب تک آپ بننا نہیں چاہتے. جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ بیوقوف نہیں بن سکتے. دیکھیں پرائیویٹ سکولز فیس لیں اور ضرور لیں، وہ منافع کمائیں اور ضرور کمائیں، لیکن یہ کہاں کی بات ہے اب کہ آپ نے سیکنڈ چائلڈ الاؤنس بھی دے دیا، تھرڈ چائلڈ الاؤنس بھی دے دیا، اور اس کے باوجود ایک والد جو ہیں وہ 75,000 جو ہے وہ فیس کے ایک چالان پر پے کر رہے ہیں، اور ہر 2 مہینے کے بعد پے کر رہے ہیں. ماہانہ ان کی تنخواہ 80-85 ہزار ہے، گھر کا کرایہ اور باقی چیزیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ناظرین. اور دوسری چیز جیسے WWF کا گرین فنڈ ڈالا ہوا ہے، آپ نے کمپیوٹر لیب کا پرماننٹ خرچہ ڈالا ہوا ہے، سیکیورٹی کا پرماننٹ خرچہ، اور اس طرح کے اور بہت سارے خرچے. آپ فیس لے لیتے ہیں، ریسورسز کی فیس آپ نے الگ لے لینی ہے، اور اس کے بعد بالکل چالان فارم کے اینڈ پہ جاتے ہیں جب والدین کے شوگر لو اور BP ہائی ہو چکے ہوتے ہیں، چالان فارم پڑھ کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ادرس 2000 4000 5000 6000. یہ ادرس کس چیز کا ہے؟ یہ یقین کیجئے یہ بدماشی ہے. میں اس کو کاروبار نہیں کہتی. آپ ایک دفعہ مذہب کو بھی الگ رکھ دیجئے، یہ تو لوٹنے والی بات ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، میرا بچہ کسی برانڈ سکول میں نہیں جاتا. میں نے خود ایسے پڑھے لکھے والدین دیکھے ہیں، میرے جاننے والوں میں ہیں، جنہوں نے اپنے بچے احتجاجاً اسکولوں سے نکال کے ہوم ان کی جو ہے وہ ٹیوٹرنگ شروع کی ہوئی ہے. خود پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن کیونکہ ہر والدین جو ہیں وہ باہر سڑکوں پہ نکلنا نہیں چاہتے، پریس کلب کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہتے،
لیکن ناظرین یہ پے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اسکن اتار کے دے دیں اور اس کے بعد بھی ان کا من نہ بھرے. ناظرین ایک عزیز میری دوست ہیں جاننے والی, انہوں نے حال ہی میں اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ایک پلے گروپ کی بچی ہے اور ایک میرے خیال میں KG کی بچی ہے, بہت چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, اور ان کو انہوں نے داخل کرایا ہے پاکستان کے ایک بہت نامی گرامی اسکول کی ایک انٹرنیشنل برانچ میں. انٹرنیشنل برانچ کیا ہے جی؟ ہم انٹرنیشنلی کنیکٹ کرتے ہیں, نمبر 1. ٹھیک ہو گیا, ٹیچرز ساری وہیں سے ہیں, اسی شہر سے ہیں, ان کی کوئی انٹرنیشنل ٹریننگ نہیں ہے ناظرین, ان کے ذہن, ان کے ویژن کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں سلیبس اور کتابیں باہر سے آئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر باہر کے پبلشرز کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد سوئمنگ پول ہے جی, بہت اچھی بات ہے. اب میں نے ویسے پولائٹنس کی وجہ سے پوچھا نہیں اپنی اس دوست سے, لیکن یہاں یہ سوال ڈال دیتی ہوں, کسی اسکول میں سوئمنگ پول کا ہونا آپ کو لاکھوں فیس KG اور پلے گروپ کے لیے دینے پہ کیوں مناتا ہے؟ کیا وہ سوئمنگ پول آپ کی بچیوں نے استعمال کرنا ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ 17 سال کی عمر میں بھی وہ سوئمنگ پول یوز کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن نمبر 1 یہ چیز ہو گئی. نمبر 2, ہم بچوں کو کہتے ہیں جی ہم بچوں کو مذہبی طور پہ بنیاد پرست نہیں بناتے, اس لیے صبح ہمارے اسکول میں تلاوت نہیں ہوتی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, ہم بچوں کو السلام علیکم نہیں سکھاتے لیکن ہم گڈ مارننگ سکھاتے ہیں. بچے انٹرنیشنلائز ہو رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بچہ اتنا انٹرنیشنلائز نہ ہو جائے ناظرین کہ وہ آپ کے ساتھ ایک میز پہ کھانا کھانا پسند نہ کرے, ایک ہی گھر میں اس کا اور آپ کا کھانا الگ بنے. اور آئی ایم سوری, بہت سے گھروں میں یہ ہو رہا ہے اور یہ تکلیف دہ ہے والدین کے لیے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بچے اخلاقی روایات کی تبدیلی پہ جب چلے جاتے ہیں پھر والدین کو سمجھ نہیں آتی, اپنے بچوں کو پوری زندگی کے لیے تضاد میں ڈال دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھیں کچھ اور کریں کچھ اور؟ پڑھیں وہ ویسٹ کو اور کریں وہ عمرے آپ کے ساتھ, اور بیٹھیں وہ موبائل پہ اسکول میں, اور پھر گھر آ کے وہ آپ کو سلام بھی کریں اور آپ کی قربانیوں کی قدر بھی دیں. ناظرین یہ چیزیں ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے تضاد ہیں, ان کو اگر ہم ابھی ختم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. کچھ ریکمنڈیشنز میری ہیں آپ لوگوں کے لیے. میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے پرسنل لیول پہ اس پہ کام کرتی ہوں. میں نے اپنا بچہ 5 سال جو ہے وہ ہوم سکولنگ کی ہے, اور اس کے لیے میں نے خود لرن کیا ہے. پاکستان میں مونٹیسوری کا کانسیپٹ نہیں ہے, پاکستان میں مونٹیسوری کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے ناظرین, مونٹیسوری رجسٹریشن کا قانون ہی پاکستان میں نہیں بنا. اگر کوئی مونٹیسوری آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس, ہم رجسٹرڈ مونٹیسوری ہیں, پلیز وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ پرائمری اسکول کے طور پہ رجسٹرڈ ہوں گے, اور ان کی صلاحیتیں, ان کی ایفیشنسی اور ان کی ABC چیک کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں حکومت کے پاس, وہ پرائمری اسکول کے برابر کی ہیں, وہ مونٹیسوری کو دیکھ کے نہیں کر رہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. دوسری چیز, آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہے, اسکول کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اسکول کے لیے وہ پیسہ ہیں. تیسری چیز, A لیول کے نام پہ آپ لوگوں سے جتنا پیسہ لیا جاتا ہے, O لیول کے نام پہ آپ لوگوں سے جتنا پیسہ لیا جاتا ہے ناظرین, وہ ہر سال کیمبرج کو نہیں جاتا. کیمبرج جب ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے اس سے پہلے کی فیس ہوتی وہ والدین خود دیتے ہیں. آپ کا اسٹوڈنٹ دنیا میں کہیں بھی آپ کا بچہ بیٹھا ہے, اگر وہ کیمبرج کے کیمپس پہ جا کے OA لیول نہیں کر رہا تو وہ ایز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہا ہے, اور اسکول والے اس کو صرف ریگولر سمجھے, وہ ٹیوشن دے رہے ہیں لیکن چارج آپ سے وہ کیمبرج کے برابر کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی اگر بیوقوف بننا ہے بہت سے والدین نے تو جی بسم اللہ. میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں, معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتی, لفظ بدماشی میں نے کیوں استعمال کیا. اسلام آباد میں کچھ اسکولوں نے والدین کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے بچے اسکول میں رکھتے ہیں تو ایک ایفیڈیوٹ لکھیں کہ آپ اس فیس کے ساتھ ایگریڈ ہیں, اور اس کے بعد فیسیں بڑھائیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں فیس کم کرنی پڑے تو ہم پہلے سے وہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھ لیں. تو یہ دادا گیری ہے, یہ مولا جٹ کا قانون ہے ناظرین, اور وہ تب ہوتا تھا جب لا آف لینڈ بہت ڈیفرنٹ ہوتا تھا. اب تو ہم ایک ملک کے قانون میں رہتے ہیں. آرٹیکل 25 ہمارے پاس ہے جو فری ایجوکیشن کہتا ہے. آرٹیکل 184 ہمارے پاس ہے جو سپریم کورٹ کو سویپنگ یعنی زبردست قسم کی کمپلیٹ اتھارٹی دیتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو فیسیں دینے کی, اور آپ اپنے بچوں کو ہوم سکول کر سکتے ہیں, پرائیویٹ امتحان دلوا سکتے ہیں, OA لیول بھی پرائیویٹ اکیڈمیز سے کروا دیجئے. اپنے بچوں کو بوجھ سمجھ کے ان سکولوں میں 8 سے 4 صرف اس لیے مت ڈالیے, اور پلیز برانڈز کے سکول کو ڈسکریج کیجئے تاکہ ان کو تھوڑا سا عقل آئے, کہ تھوڑا سا خود کو چینلائز کریں. اور دوسری چیز, آخری چیز آپ لوگوں کو بتاؤں, سب سے زیادہ جو رزسٹ کر رہے ہیں وہ پنجاب کے سکول ہیں.
سب سے زیادہ جو فیسیں لے رہے ہیں وہ پنجاب کے اسکول ہیں. ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن. رائٹ ٹو انفارمیشن ناظرین ایک ایسا اسکول ہے، ایک ایسا وہ اصول، ایک یہ آرڈیننس ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، جس میں ایک سٹیزن جو ہے وہ اگر خاکروب بھی ہے تو بھی وہ ڈی سی کے لیول کے بندے کو اپلیکیشن لکھ کر پوچھ سکتا ہے کہ اس گلی کی نالی پکی کرنے کا جو بجٹ آیا تھا وہ کہاں پر لگا. اور جمہوریت یہ کہتی ہے پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی آپ کو معلومات لینے کا حق ہے. یہ قانونی آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ ڈی سی اس کو اتنے گھنٹوں میں اور اتنے ورکنگ ڈیز میں رسپونڈ کرے گا. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ پچھلی حکومت میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہ کے پی میں اس کا ایکسپیریمنٹیشن ہو چکا ہے اور بہت کامیاب رہا ہے. ناظرین آن لائن بھی اس پر کام ہوتا ہے. آپ کا بالکل قانونی حق ہے کہ آپ پوچھیں ان سکولز کے آڈٹ کروائیں اربوں روپے کہاں گئے. اور اخلاقی اقدار ایک طرف، آپ کے بچے جب پھر بھی مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ان کو جابز دینا یا نہ دینا ان سکولوں کے بس اور ہاتھ میں نہیں ہوتا. آپ ان کو ایک دفعہ فیس کر لیں پڑھی لکھی ماں یا باپ بن کے، پولائٹلی اور بہت پیار سے، کہ کیا یہ انٹرنیشنل ہے سوائے بلڈنگ اور فرنیچر کے، کیا انٹرنیشنل ہے. آپ کی ٹیچر جو ہے وہ کتنا عرصہ انگلینڈ یا امریکہ میں ایز ٹیچر ٹرین ہو کر آئی ہے، جہاں سے آپ سلیبس لے کر آ رہے ہیں. ناظرین جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے تو اپنا نقصان اچھا کر رہے ہیں جو والدین نہیں ہونے دے رہے. اس مہم کو ضرور جاری رکھیے گا اور ان کے ہاتھوں مزید بیوقوف مت بنیے گا. آپ سے اجازت، اللہ حافظ.